اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایک واقعہ سناتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیتے ہیں کہ مردہ بندے کو زندہ کرنا اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح قیامت کے بعد یعنی قیامت جب آئے گی تو جو مر گئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے لے آئے گا، اسی طرح سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو مردہ چیز کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت مثال اس میں دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آؤ کا مطلب ہوتا ہے یا، یعنی اللہ بیان فرما رہے ہیں کالذی، اس شخص کی طرح مر علی قریۃ، گزرا علی پر قریۃ، ایک بستی پر ایک بندے کا گزر ہوا، یعنی بستی علاقہ اس پر گزرا بندہ۔ واہجہ خاویۃ، اور خاویتن کا مطلب ہوتا ہے گری ہوئی تھی، یعنی وہ جیسے چھتیں وغیرہ گر جاتی۔ علی عروشہا، عروش عرش سے بنا ہے یعنی چھت، یعنی چھتیں جو تھیں اس کی گری پڑی تھیں، یعنی کہ وہ بستی جو تھی اس کے مکان گرے پڑے تھے، تباہ برباد ہو گئے تھے۔ واہجہ خاویتن علی عروشہا، اور وہ ایسی تھی خاویتن یعنی گری پڑی تھی، علی عروشہا، چھتیں اس پر تھیں، یعنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ ایسی بستی پر ان کا گزر ہوا، یعنی اس بندے کا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ کالا، اب یہ بندہ بولتا ہے، اس بندے نے کہا انا کہ یحیی ہذہ اللہ، کہتا ہے کہ یحیی کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، یعنی اس بستی کو، اس علاقے کو اللہ تعالیٰ اس کے تباہ و بربادی کے بعد کیسے آباد کرے گا، کیسے زندہ ہو جائیں گی چیزیں، یعنی یہ جو مرے پڑی ہیں سب کچھ ختم ہوئی پڑی ہے، تباہ و برباد بستی ہو گئی ہے، مکان کی چھتیں تک گر گئی ہیں، اور یہ اس کو دوبارہ آباد کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پس اماتا کا مطلب موت دے دی اللہ نے، پس موت دے دی
اسے اللہ نے یعنی وہ بندہ اللہ کے حکم سے مر گیا، اس کو موت دے دی گئی، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ میں آتا 100 سال آمن، 100 سال تک وہ مرا رہا، یعنی 100 سال تک موت میں جیسے بندہ مرنے کے بعد قبر میں سو جاتا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ بھی وہاں پر سویا رہا، 100 سال پورے گزر گئے۔ ثم پھر بعثا کا مطلب اسے زندہ کیا گیا، ثم بعثا پھر اسے اٹھایا گیا، زندہ کیا گیا۔ جب اس کو زندہ کیا گیا تو پھر قالا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، کم کتنے، لبستا کتنے دیر تو رہا، یعنی کتنی دیر تو سویا رہا، یعنی موت کی حالت میں کتنی دیر تک تو سویا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو قالا اس نے کہا، لبستو یومن میں تو بس ایک دن ہی سویا رہا، او بعد یوم، او کا مطلب یا، بعد یوم یا دن کا کوئی حصہ، یا یوں سمجھے کہ بعد کا مطلب ہوتا ہے کچھ یوم یعنی کچھ دن کا کچھ حصہ، یا یوں سمجھیں یہ وہ کہتے ہیں قال لبستا یومن او بعد یوم، یعنی میں تو ایک دن یا اس سے بھی کم یعنی دن کا کچھ حصہ یعنی اس سے بھی کم جو ہے وقت میں یہ سویا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میں تو دن سے بھی کم وقت سویا رہا ہوں۔ کالا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، بل کا مطلب بلکہ، لبستا بلکہ تم تو سوئے رہے ہو، یعنی موت کی میں آتا یعنی موت کی حالت میں رہے ہو، آمن فنظر یعنی تم تو 100 سال تک، میں آتا آمن یعنی موت کی حالت میں 100 سال تک تم رہے ہو، فنظر پس تم دیکھو، الا طعامکا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، یعنی کھانا جو لائے تھے نا وہ، تو اس کی طرف اللہ فرما رہا ہے ذرا دیکھو اس کی طرف، وہ شرابکا شراب کا مطلب پینے والی چیز، اور اپنے پینے والی چیز کی طرف دیکھو، لم یتسنہ لم نہیں ہوا، یتسنہ یعنی گلا سڑا نہیں، وہ گلا سڑا نہیں، جیسے کوئی کھانا وغیرہ پانی یا ہوتا ہے نا تو یا کوئی جوس ہوتا ہے تو اس کو کچھ عرصے تک پڑا رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے، کھانا بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو 100 سال تمہیں گزر گیا لیکن تیرا کھانا جو پڑا ہوا ہے اور تیرا وہ پینے والا جو جوس یا رس تھا وہ جو پڑا ہوا ہے اس کو ذرا دیکھو تو صحیح، لم یا تسنا وہ تو گلا سڑا نہیں، اس میں تو بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ تو فریش کا فریش ہے، اسی طرح تر و تازہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونظر اور دیکھو، الا کی طرف، حمار کا، حمار کہتے ہیں گدھا کو کیونکہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے نا، تو کا مطلب تیرے، تو ونظر اور دیکھو الا حمار کا اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، والے نج کا اور ہم تجھے بنائیں گے، آیتن نشانی، للناس لوگوں کے لیے، تو ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ونظر اور دیکھو، الل عظامی، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، اس ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیونکہ وہ جو گدھا تھا نا وہ تو اس کا تو ہڈیاں، وہ اس کا جسم گل سڑ گیا، ہڈیاں بن گئیں، وہ تو جیسے کوئی مردہ ہوتا ہے جیسے زمین میں کافی عرصے تک پڑا رہے 100 سال تک تو اس کو ہڈیاں شڈیاں نکل جاتی ہیں، گوشت تباہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی حالت ہو گئی تھی اس گدھے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے ونظر دیکھو، الل عظامی ان ہڈیوں کی طرف تو دیکھو، یہ اس کی ہڈیاں تھی جو گدھے کی، کیفا کیسے، ننشزھا کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آواز آئی غیب سے، تو وہ جو ہڈیاں تھیں نا وہ ساری کٹھی مل کے ایک ڈھانچہ بن گیا، اس کے دیکھنے پر ڈھانچہ بن گیا، ایک یعنی گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، تو اس کا یعنی پورا جسم ہڈیوں سے تیار ہو گیا۔ سما پھر نقصوہا پھر اس پر پہنایا گیا، لحما کا مطلب گوشت، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، آواز آئی غیب سے، تو وہ ہڈیوں کے اوپر گوشت کو پہنا دیا گیا، یعنی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا، جیسے گدھے کا ہوتا ہے پورا گوشت تیار ہو کے ایک جانور گدھا تیار ہو گیا۔ فلما پس تبینہ لہو پس جب واضح ہو گیا اس پر،
یعنی واضح سے مراد ہے وہ گدھا کیونکہ بن گیا، پھر اس میں روح ہوگی گئی اور پھر اس نے وہ ہنہنانے لگا، آواز نکالنے لگا۔ تو یہ جب دیکھا انہوں نے بزرگوں نے تو انہوں نے بول پڑے، کالا، انہوں نے کہا، عالمو، میں جانتا ہوں، میں جان گیا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو گویا ان کے دل میں جب آئے تھے نا تو یہی خیال آیا تھا اس بستی کو دیکھ کر کہ یہ گری پڑی ہے اپنی چھتوں پر، تو یہ اس کو اللہ کیسے آباد کرے گا؟ گویا مردہ چیزیں ہو جاتی ہیں جب، تو ان کو زندہ اللہ کیسے کرے گا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا تو پھر اس کو یقین آ گیا، پھر انہوں نے کہا، میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے نا یہاں پر جو میں نے مختلف تفاسیر دیکھی ہیں اس میں، کیونکہ اس آیت کے اندر اس بندے کا نام نہیں ہے کہ جس کا واقعہ ہے، اور نہ حدیث میں کوئی واضح طور پر بیان ہوا ہے، بلکہ مختلف تفاسیر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا نا یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ جو بستی جس پر آئے تھے اس کا نام ہے بیت المقدس، یروشلم جس کو کہتے ہیں آج کل، یروشلم تھا اور یہ بیت المقدس تھا۔ تو بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا، بڑا سخت بادشاہ تھا، جو کہ یہودیوں کے بنی اسرائیل کے خلاف تھا۔ تو بخت نصر نے اس پر حملہ کیا، یعنی بیت المقدس پر، یروشلم پر حملہ کیا۔ اس وقت یروشلم پر تقریباً 12 لاکھ لوگ رہتے تھے، جو سارے بنی اسرائیل کے تھے، یعنی یہودی تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ جو 12 لاکھ کے قریب تھے وہ اس یروشلم میں، اس بیت المقدس میں رہتے تھے، یعنی اس شہر میں رہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جب آیا اس میں سے آدھے، یعنی 6 لاکھ کے قریب جو یہودی تھے ان کو تو اس نے قتل کر دیا، یعنی آدھے یہودی 6 لاکھ بخت نصر نے قتل کر دیے، اور باقی جو 6 لاکھ تھے ان کو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ کوئی اکا دکا راستے میں رہ گئے، لیکن وہ جو باقی 6 لاکھ تھے ان کو اپنے ساتھ لے گیا اور ان کو غلام بنایا، ان سے مشقتیں لیں اور ان سے کام کراتا تھا۔ تو اس طرح قید میں رکھا کسی کو۔ تو اس طرح سے یہ بندہ جو بادشاہ ظالم تھا بخت نصر، یہ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے، اور باقی 6 لاکھ جن میں سے کچھ راستے میں کہیں رہ گئے، اور اس 6 لاکھ میں باقی جو 6 لاکھ تھے ان میں سے کافی زیادہ کو وہ ساتھ لے گیا، اور وہاں کیونکہ یہ رہنے والا تھا عراق کا، اس کو بابل شہر کہتے تھے، تو وہاں اس کا دارالحکومت تھا، بابل میں لے گیا اور وہاں پر ان کو قید کیا، اور لوگوں سے، یعنی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان سے وہ سخت کام بھی لیتا تھا، غلام بھی بنا کے رکھتا تھا، اور اس طرح سے یہ ان کو اپنے پاس ساتھ لے گیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ انہی میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام جو تھے، ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام جب ان کو اس قید سے خلاصی ہوئی، یعنی قید سے چھٹکارا ہوا، تو وہ واپس اپنے علاقے کی طرف آئے۔ اب علاقہ جو تھا ان کا یہی تھا بیت المقدس، یہی بستی تھی۔ اب اس طرف جب وہ آئے، کیونکہ اس زمانے میں کاریں موٹریں تو نہیں ہوتی تھی نا، تو گدھا کے اوپر سوار ہوتے تھے، تو یہ گدھے کے اوپر سوار ہو کے وہاں سے چل پڑے، اور چلتے چلتے یہ اپنے علاقے یعنی بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ جب یہاں پر انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ سارے کا سارا جو بستی ہے، علاقہ ہے، شہر ہے، وہ تو تباہ ہوا پڑا ہے، اس کو تو تباہ کر دیا گیا تھا، اس نے بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ اب اس تباہ شدہ بستی کو، علاقے کو، شہر کو کیسے اللہ آباد کرے گا، کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، اور ایسا ان کو خیال آیا۔ اب جب وہ آئے، صبح کا ٹائم تھا،
اب اس وقت ان کی عمر حضرت عزیر علیہ السلام کی 40 سال کے قریب تھی۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام نے رات تھکے ہوئے تھے، دن کا بھی رات کا بھی سفر تھا، تو انہوں نے کہا اب تھوڑا میں آرام کر لوں، تو انہوں کو گدھا کو انہوں نے باندھ دیا، وہیں پہ گدھا کو باندھا، اور ان کے پاس جو کھانا تھا، کھانے میں کچھ بھی نہیں، فروٹ تھا، یعنی کھجوریں تھیں اور انجیر بھی تھے کچھ، تو وہ ایک پیالے میں تھے، اور دوسرے پیالے میں ان کے پاس انگور کا رس تھا۔ اب یہ انگور کا رس بھی کچھ جو تھا وہ بھی انہوں نے رکھ دیا وہاں پہ، اور جو کہ انگور جو کہ کھجور اور انجیر وغیرہ تھے جو وہ بھی انہوں نے اب ایک پیالے میں رکھ دیے۔ اب یہ ان کا کھانا پینا تھا، تو یہ انہوں نے رکھ دیا، 2 پیالے تھے، یعنی ایک پیالے میں انجیر اور کھجور، اور دوسرے پیالے میں انگور کا رس، یہ رکھ دیا اور گدھا کو باندھ دیا، اور پھر سستانے لگے، یعنی تھوڑی دیر تک کے لیے یہ سو گئے۔ اب جب سو گئے تو اس وقت ان کی عمر 40 سال کے قریب تھی، اور یہ جو وقت تھا صبح کا وقت تھا۔ اب جب سو گئے تو اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، یعنی فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ 100 سال تک یہ اسی موت کی حالت میں رہے، یعنی سوئے رہے۔ اب جب یہ سوئے رہے تھے 100 سال تک، جب ان کا یوں سمجھیں کہ جب ان کی یہ سوئے تو اس کے 70 سال بعد ایران جو تھا فارس سے ایک بادشاہ آیا، تو اس بادشاہ نے اس شہر کو، یعنی یہ جو شہر تباہ ہو گیا تھا بیت المقدس والا، یروشلم والا، اس ایران کا جو بادشاہ تھا فارس سے جو آیا تھا، تو اس نے آ کر اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، پہلے سے بھی بہتر بنایا، اور جو بنی اسرائیل والے جو باقی بچے ہوئے تھے وہ بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ کیونکہ ابھی سوئے ہوئے تھے، اب جب ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو اس وقت 100 سال گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا بھی کہ اب آپ کو کتنا عرصہ جو ہے آپ سوئے رہے، یعنی موت کی حالت میں رہے، تو انہوں نے کہا کیونکہ صبح کو سوئے تھے، اور جب ان کو اٹھایا گیا یعنی زندہ کیا گیا تو اس وقت عصر کا ٹائم تھا، عصر، اور کہتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت تھا، تو اس وقت انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی سویا ہوں، تو اس یعنی کہ اتنا بس تھوڑا سا، تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا نہیں تم تو 100 سال تک سوئے رہے ہو، یعنی اس حالت میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو وہ اپنے کھانے کی طرف، انظر الی طعامک، یعنی اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو۔ اس کھانا جو تھا ان کا کھجور اور انجیر کے جو انجیر تھے وہ ایک پیالے میں موجود تھے، تو اور انگور کا رس تھا، وہ دیکھا تو وہ تو ابھی تک تازہ تھا، جبکہ 100 سال گزر گیا۔ وہ دیکھیں نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں جب کہ ہم کہتے ہیں کہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، یہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں، جیسے جوس تو ہوتا ہے، جوس ہو، رس ہو، تو وہ تو جلدی خراب ہو جاتا ہے نا، تو لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو کھجور اور انجیر وغیرہ تھے جو ایک پیالے میں، وہ ویسے کے ویسے فریش تھے، اور جو انگور کا رس تھا وہ بھی ویسے کا ویسے اسی طرح تر و تازہ فریش تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ 100 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح تر و تازہ تھا، جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو فریش تھا، بالکل بہترین A1۔ یہ اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصے تک بھی بغیر فریج کے، بغیر کسی اور چیز کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت اور اوریجنل شکل میں فریش رکھا، بہترین قسم کا، تو یہ اللہ کی شان ہے نا۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا عزیر علیہ السلام کو، وہ گدھا جو ہے آپ کا، اس کی طرف تو ذرا دیکھو، تو گدھا تو وہ تو مر گیا تھا، اس کی تو ہڈیاں ہی بکھر گئی تھیں، اس کے اعضاء ہی نظر نہیں آتے تھے، تو وہ تو ان کو نظر ہی نہ آیا کہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو گدھے بکھر گئی، اس کی جسم کے اعضاء ہی بکھر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی
وہ جو مختلف ہڈیاں تھیں اس کی گدھے کی وہ سب کٹھی ہو گئیں، کٹھی ہو کے سامنے آ گئیں، اور غیب سے کوئی آواز آئی تو وہ جو ہے ہڈیاں تھیں وہ کٹھے مل کے پورا ڈھانچہ گدھے کا تیار ہو گیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ہڈیاں جو تھیں، اس گدھے کا ڈھانچہ جو بن گیا تھا ہڈیوں والا، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گوشت پہنا دیا، جیسے کپڑے پہنتے ہیں ہم اپنے جسم پر، اسی طرح سے گوشت ان کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر چڑھ گیا، اور یہ چڑھتا گیا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے، ان کا دیکھا دیکھی یہ کام سارا ہوتا گیا۔ اب پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ اب وہ جب روح پھونک دے گی وہ تو زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر وہ اٹھ کھڑا ہوا گدھا، اور وہ آواز نکالنے لگا۔ اب یہ سارا منظر جو تھا، یہ سارا منظر حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا سارا کچھ تو پھر انہوں نے کہا میں تو جان گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر واقعی قادر ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد یہ اپنی سواری پر سوار ہوئے، اس گدھے کے اوپر پھر سوار ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا چلو اب چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ ان کو اپنا گھر جو بیت المقدس میں یروشلم میں تھا، جو پہلے یہ دیکھ آئے تھے کہ وہ جو تباہ و برباد ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے وہی دوبارہ دیکھنے کے لیے ان کے خیال میں دل میں آیا کہ آؤ اپنے گھر چلیں، محلے کی طرف چلیں، خیال آیا تو پھر یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے کی طرف چل پڑے۔ جب یہ سوئے تھے تو اس وقت یہ دیکھیں نا ان کی عمر 40 سال تھی۔ اب جب اٹھے تو ان کی عمر، کیونکہ سو گئے تھے نا، تو ان کی عمر اب بھی 40 سال کی تھی، لیکن داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ اب کیا ہوا، جب وہاں سے اپنے گدھے پر چل پڑے اور شہر کی طرف آئے، وہی شہر جو بیت المقدس کا تھا، جب ادھر آئے تو وہ تو دیکھیں تو وہ تو شہر پورا آباد ہوا پڑا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ بالکل بستی جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی، یا وہ علاقہ سارا تباہ و برباد تھا، اپنا محلہ، اپنا علاقہ جہاں یہ رہتے تھے تو سارا تباہ و برباد۔ اس کو دیکھ کر یہ اس لیے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اب کیسے اللہ اس کو دوبارہ آباد کرے گا، یعنی اس کے تباہ و برباد ہونے کے بعد۔ تو اس طرح خیال کرنے لگے تھے۔ تو اب یہ دیکھا کہ وہ تو سارا آباد ہو گیا، کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کیا ہوا ہے، اور پہلے سے بھی بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، اور وہ محلہ جہاں ان کا مکان تھا، اپنے مکان کے قریب علاقے میں پہنچ گئے، اور وہاں جب پہنچے تو ان کی نوکرانی تھی ایک، وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی اور نابینا ہو گئی تھی، اور جو کہ تاریخ میں اس میں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کمزور اتنی ہو گئی تھی، کہیں پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ اس کو فالج بھی تھا، تو وہ نابینا تھی، فالج زدہ تھی اس طرح سے۔ تو وہ وہاں پر کہیں جو ان کا محلہ تھا وہاں پر کہیں وہ ایک بوڑھی عورت ان کو ملی، یعنی انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ وہی ہماری نوکرانی ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ یہ جو ہے عزیر علیہ السلام کا گھر یہی ہے، تو وہ عورت جو تھی وہ بول پڑی ہاں ہاں عزیر علیہ السلام کا مکان یہی ہے، یہ انہی کا گھر تو یہ ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ عزیر علیہ السلام کو پچھلے تو 100 سال گزر گئے ہیں، تو وہ 100 سال سے چلے گئے تھے، 100 سال گزر گئے، تو وہ تو پھر انہوں نے کہا میں عزیر تو میں ہوں۔ انہوں نے پورا واقعہ ان کو بتایا، اس کو بتایا تو وہ یقین نہ کیا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ عزیر ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ عزیر علیہ السلام ایسے تھے کہ جن کی دعا فوراً قبول ہوتی تھی، وہ مقبول دعا تھے، یعنی جب دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا تھا۔ لہٰذا میں تو اب آنکھوں سے نابینا ہوں، آپ پہلی تو دعا یہ کریں کہ میرے لیے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ بینا ہو جائیں، یعنی بینائی میری واپس آ جائے، میں دیکھنے بھالنے لگوں۔ تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اب جو ہے اب دعا کریں کہ یہ جو میرا فالج پن ہے یہ بھی ختم ہو جائے، میں تندرست ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو وہ تندرست ہو گئی، اب وہ صحت مند بھی ہو گئی اور آنکھوں سے دیکھنے والی بھی ہو گئی۔ پھر اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بتایا کہ آؤ ہم وہ جو بنی اسرائیل کا محلہ ہے اس میں آپ کو میں لے چلتی ہوں۔ تو وہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے آئی۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کے بیٹا تھا وہ 118 سال کا ہو چکا تھا۔
تو وہ جو ہے نا وہ ان سے ملاقات ہوئی. پھر آپ علیہ السلام کے یعنی عزیر علیہ السلام کے جو پوتے تھے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان سے بھی ملے. اب ان کا جو بیٹا تھا انہوں نے کہا یہ تو 40 سال کا میرا باپ تو نہیں ہو سکتا، اب ان کی عمر 40 سال ہے، میں تو 118 سال کا ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میرا باپ جو تھا نا اس کے 2 کندھے جو تھے نا، کندھوں کے درمیان سیاہ بال تھے اور ان کا ایک ہلال بنا ہوا تھا. ہلال جیسے ہوتا ہے نا پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، تو اس طرح کا یعنی کہ ان کے جو بال تھے اس طریقے اس شکل میں تھے جو 2 کندھوں کے درمیان میں. تو پھر وہ بیٹا جو تھا اس نے اپنے باپ کے کندھوں کے درمیان پیچھے سے بال دیکھے تو وہ بھی واقعی اسی طرح ہلال کی طرح تھے. تو جب وہ دیکھا تو وہ مان گیا، اور اس طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے بیٹے اور پوتوں سے بھی ملے. اب غور کریں کہ حضرت عزیر علیہ السلام والد ہیں جو کہ 40 سال کے ہیں، اور ان کا بیٹا 118 سال کا ہے، اور پوتے جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. غور کریں. اور ابھی ایک اور بات کہ کچھ لوگ جہاں وہاں موجود تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تورات جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام کیونکہ تورات کو حفظ کیا ہوا تھا، ان کو حفظ دی. اب انہوں نے تورات جو ہے وہ پڑھنا شروع کی. اب پڑھ کر ساری سنا دی. جب پڑھ کر سنا دی تو ایک شخص تھا، اس نے کہا ہم ابھی ان کو آزمائیں گے کہ میرا باپ جو تھا اس نے تورات کا جو اصل نسخہ تھا وہ کسی جگہ دفن کیا تھا، میں جا کے دیکھتا ہوں، اگر وہ دفن کیا ہوا نسخہ مجھے ملتا ہے تو اس کو میں لے کے آتا ہوں، پھر ان کی جو انہوں نے پڑھا ہے یہ میں دیکھوں گا اس کے مطابق ہے تو پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے، یعنی ان کے ساتھ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ لے آیا اس کو ڈھونڈ کر. تو نسخہ جب لے آیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب تورات سنائی تو اس نے ہر لفظ کو، ہر سطر کو، ہر لائن کو، ہر الف لفظ کو پڑھا، دیکھا تو اس نے بالکل وہی پایا جو کہ تورات اصل تھی. تو اس کا مطلب ہے پھر اس وقت کچھ عیسائی جو تھے، کچھ یہودی جو تھے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا یعنی اتنا شرک میں پھر بعد میں مبتلا ہوئے، کچھ ان کی اولاد میں سے جنہوں نے ان کو اپنا اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اور یہی حالت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت جو یہودی مدینہ کے قریب رہتے تھے تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ تصور کرتے تھے. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ ہی کو طاقت ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر لیتا ہے، اور جو بستی یا علاقہ تباہ و برباد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو آباد کر لیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان میں اضافہ کیا، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو ہے جب بندہ مر جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بنا کر ایک مثال بنا دی، ایک نشانی بنا دی جو قیامت تک کے لیے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے، جس طرح گدھا کی جو اس کی جو ہڈیاں تھیں اس کو اکٹھا کیا گیا، پھر ان کے بعد ان کو ڈھانچہ بنایا گیا اور گدھا کا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو اس کے اندر روح ڈال کے پھر تیار کیا گیا تو وہ گدھا بولنے لگ گیا، زندہ ہو گیا. پھر اس پر چڑھ کر حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی کی طرف، علاقے کی طرف گئے. تو یہ اسی طرح پھر وہ جو علاقہ جو کہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا بیت المقدس یروشلم کو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایران کے بادشاہ نے آ کر اس کو آباد کر دیا تھا. جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا تو جب اس علاقے میں گئے ہوئے تو علاقہ آباد تھا. تو انہوں نے یہی کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
آج ہمیں بھی یہ سبق ہے، ہم بھی یقین کریں، واقعی اپنے ایمان کو اور تقویت دیں، اس کو سٹرانگ کریں، ایمان کو مضبوط کریں کہ اللہ ہی کے پاس طاقت ہے۔ وہ چاہتا ہے تو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو تباہ شدہ بستی کو، علاقوں کو بھی دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہاں پر یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جن گھروں جو گھر بے آباد ہو جاتے ہیں ان کو بھی اللہ آباد کرتا ہے۔ بستیوں کو، علاقوں کو، شہروں کو، ملکوں کو تباہی کے بعد آباد کرنے والا ان کو اللہ ہی ہے۔ لہٰذا آج ہمارے یہاں پر اگر کسی کے ہاں کوئی بربادی ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف ہم رجوع کریں تو اللہ آج بھی ہماری مدد کرنے کو تیار ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ایمان مضبوط ہوا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو مردہ ہیں ان سب کو زندہ کرے گا اور سب اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، اور جو ہم نے کام کیے اچھے برے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کی بنیاد پر لوگ جنت اور دوزخ میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اس نے اپنا جو بھی پروگرام آگے ہونا ہے وہ وقت سے پہلے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک صحیح حالت میں پہنچا دیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن و سنت جو ہے اس کو قابو کر لو، تو یہی جب تک آپ قرآن و سنت پر قائم رہو گے تو انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پر رہو گے، تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر قائم رکھ کے عقائد کو اسلام کے مطابق بنا کر اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں داخل فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرخرو ہو کر کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آمین۔